جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انکل پرساد اینڈ دا فلائنگ مشین پارٹ 1. اس کے دو پارٹ ہیں. پارٹ 1 آج پڑھتے ہیں. چچا پرساد اور اڑنے والی مشین. بولڈ, BALD, بولڈ, BALD. ایک ہوتا ہے BOLD, بولڈ, بہادر, جری. اور حروف کو موٹا کر کے لکھ دیتے ہیں, اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ بولڈ. حروف کو موٹا کر کے لکھتے ہیں نا, تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ بولڈ بولتے ہیں. وہ BOLD ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی بہادر ہو, کوئی جری شخص ہو, اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ بولڈ. ہی از ویری بولڈ. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ ہے BALD, بولڈ. بلکہ اس کو بولڈ نہیں, بالڈ پڑھتے ہیں, بالڈ. تو یہ جو ہے گنجا, بالڈ ہیڈ, گنجا, ٹکلا. جی. ٹو پل ایٹ یور مسٹاش, اپنی مونچھ کو تاؤ دینا. مسٹاش مونچھ کو بولتے ہیں. اور جی, ٹو پل ایٹ یور مسٹاش, اپنی مونچھوں کو تاؤ دینا. بسائڈس, ایس کے ساتھ بسائڈس, مزید برآں, علاوہ, نیز. بسائڈ بغیر ایس کے پہلو میں, کے کنارے میں, کے بغل میں, کے قریب میں. ٹو گلائڈ, ای لگے گا آخر میں, ٹو گلائڈ. جی, ٹو گلائڈ, پھسلنا, دبے پاؤں سے چلنا. ٹھیک ہے. ٹو گلائڈ, پھسلنا, دبے پاؤں سے چلنا. اسٹرنگ, دھاگا. ستری, ستلی ہوتا ہے ایل سے یعنی لام سے, ستلی. یا را سے ہوتا ہے ستری؟ ستلی. اچھا, علاقوں کا اختلاف ہوگا. دبئی میں یہ ستری ہوتا ہوگا, دبئی میں شاید یہ ستری ہوتا ہو. ادھر کیا کہتے ہیں, ایشیائی ممالک میں ستلی ہے یہ. اچھا جی. بیمبو, بانس, بیمبو, بانس. گریٹ ڈیل, بہت سارا. اسکرو ڈرائیور, پیچکس. اسکرو پیچ وغیرہ کو بولتے ہیں. اسکرو جو ہے پیچ وغیرہ کو بولتے ہیں. یہاں پر نوک لکھا ہوا ہے, دیکھتے ہیں. ٹو ہیو اے اسکرو لوز, کسی کا پیچ ڈھیلا ہونا, یعنی کہ پاگل ہونا, بے وقوف ہونا. ٹو اسکرو, پیچ لگا کر کسنا. ٹو اسکرو, پیچ لگا کر کسنا. اسکروڈ اپ, نکما, ناکارہ, پریشان. گیراج, گیرج, جس کو ہم گیرج پڑھتے ہیں, گیراج. گھر کی وہ جگہ جہاں گاڑی وغیرہ رکھتے ہیں, یہ ٹھیک بھی کرتے ہیں, گیراج. ٹو ٹائی سم تھنگ اپ, ٹو ٹائی سم تھنگ اپ, باندھنا. بینیتھ, کے نیچے. ٹیل پلین, جہاز کا پچھلا حصہ, جہاز کی پونچھ. ٹیل بولتے ہیں پونچھ کو. ٹیل پلین, جہاز کی پونچھ, جہاز کا پچھلا حصہ جو پونچھ کی طرح ہوتا ہے. آف کورس, بالکل, کیوں نہیں, یقیناً. فلیٹ, مسطح, ہموار. فلیٹ, مسطح, ہموار. فلیٹ, کوئی چیز فلیٹ بچھا دو, مطلب اس کو برابر بچھا دو, ایسے نا, فلیٹ. لوپ, پھندا, حلقہ, دائرہ. ٹو لوپ, پھندا بنانا. لوپ ہول, چور راستہ. لوپ ہول, چور راستہ. چلیے یہی تک ہے, الفاظ و معنی یہیں تک ہیں اس سبق کے. دیکھیں ترجمہ. انکل پرساد اینڈ دا فلائنگ مشین پارٹ 1. انکل پرساد اور فلائنگ مشین پارٹ 1. روی واز سٹنگ آن ہز بیڈ اینڈ تھنکنگ. روی اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا. He had a pencil and a piece of paper in his hand. He had a pencil. اس کے پاس ایک پینسل تھی. And a piece of paper. اور کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا. In his hand. اس کے ہاتھ میں. اس کے ہاتھ میں ایک پینسل تھی اور کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا. He was drawing a flying machine. وہ ایک فلائنگ مشین کو ڈرو کر رہا تھا. فلائنگ مشین بنا رہا تھا پینسل سے اس کاغذ پر. رویز ڈیزائن واز نیئرلی فنشڈ. روی کا ڈیزائن تقریباً ختم ہو گیا تھا. اٹ واز اے گڈ ڈیزائن. یہ ایک اچھا ڈیزائن تھا. اینڈ ہی واز ویری ہیپی. وہ بہت خوش تھا. ایٹ دیٹ مومنٹ ہی ہرڈ اے ناک ایٹ دا فرنٹ ڈور. تبھی, اسی لمحے, ایٹ دیٹ مومنٹ, اسی لمحے,
اسی وقت he heard a knock, اس نے ایک دستک سنی at the front door, فرنٹ دروازے پر، سامنے والے دروازے پر اس نے ایک دستک سنی. and ran to see, اور وہ دیکھنے کے لیے دوڑے who it was, کہ کون تھا. مطلب روی دوڑا دیکھنے کے لیے کہ کون تھا، کون آیا تھا. ہیلو انکل پرساد ہی کرائڈ، وہ چلایا ہیلو انکل پرساد، انکل پرساد آئے ہوئے تھے. کم ان، کم اینڈ سی مائی ڈیزائن، اندر آئیے آئیے اور میرا ڈیزائن دیکھیے. انکل پرساد واز اولڈ اینڈ فیٹ، انکل پرساد بوڑھے اور موٹے تھے. اینڈ ہیڈ اے لانگ مسٹاش، ایک لمبی مونچھ تھی. اینڈ اے شائنی بالڈ ہیڈ، اور ایک چمکدار گنجا ٹکلا. روی شوڈ ہم دا ڈرائنگس آف ہز فلائنگ مشین، روی نے ان کو اپنی فلائنگ مشین کی ڈرائنگس کی نقش و نگاری جو انہوں نے بنائے ہوئی تھی روی نے وہ دکھائی. گڈ ڈرائنگ، اچھا اچھا بنایا ہے. سیڈ انکل پرساد ود اے لاف، انکل پرساد نے ہنسی کے ساتھ یہ بات کہی. بٹ اٹ وانٹ فلائی، لیکن اڑنے والی نہیں ہے. یہ فلائنگ مشین بنا تو لیا آپ نے لیکن یہ اڑے گی نہیں. وائی ناٹ، آس روی، روی نے کہا کہ کیوں نہیں. اٹس ٹو اسمال سیڈ انکل پرساد، انکل پرساد نے کہا بہت چھوٹی ہے. ہی تھاٹ اے لٹل اینڈ پلڈ ایٹ ہز مسٹاش، اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں تھوڑی دیر انہوں نے سوچا اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا. بسائڈس، اور اپنی بات جاری رکھی. اس کے علاوہ، یعنی ایک تو چھوٹی ہے یہ، اس کے علاوہ ہی کنٹینیوڈ، انہوں نے اپنے بات جاری رکھی. اٹس گاٹ نو انجن، اس میں کوئی انجن نہیں ہے. اٹ ہیز گاٹ نو انجن، اس میں کوئی انجن نہیں ہے. اٹ ڈزنٹ ہیو این انجن سیڈ روی، روی نے کہا اس میں کوئی انجن نہیں ہوتا یا اس میں انجن نہیں ہے. اٹس اے گلائڈر، یہ ہوا کے بلبوتے پر پھسلنے والا گلائڈر ہے. گلائڈر اس قسم کے جہاز کو بولتے ہیں جو پہاڑوں وغیرہ سے آپ اس میں پر وغیرہ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے سے وہ ہوتے ہیں اس میں، اور اس میں آپ جو ہے کسی اونچی جگہ سے جا کر جو ہے نیچے کو وہ مارتے ہیں آپ چھلانگ. تو گلائڈر میں یہ ہوتا ہے کہ ہوا کے ٹکراؤ پہ وہ رکا رہتا ہے اور اس کا بیلنس بنا ہوا رہتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے پھسلتے 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 نیچے آ جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں گلائڈر. آپ چاہیں تو گوگل پر امیج سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس میں انجن نہیں ہوتا، اس کو گلائڈر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھا دوں. اب تو خیر بہت ایڈوانس قسم کے گلائڈر آتے ہیں، انجن والے بھی گلائڈر آتے ہیں اور بالکل جہاز کی طرح یا جہاز جیسے نمایاں ہوتے ہیں. اس قسم کے ہوتے ہیں گلائڈر. یہ بھی گلائڈر ہیں، یہ پرانے زمانے کا ایک گلائڈر ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایسے باندھ کے پہن کے، اور اس میں بھی جو ہے چند کنٹرول وغیرہ ہوتے ہیں آپ آگے پیچھے اوپر نیچے کرنے کے لیے. یہ دیکھیں یہ گلائڈر پر ہے یہ آدمی. تو کیا کہتے ہیں اس قسم کے اس کو جو ہے کیا بولتے ہیں، گلائڈر بولتے ہیں. سمجھ میں آئی بات محترم خواتین و حضرات؟ جی، تو بغیر انجن کے اڑنے والا جہاز جو ہوتا ہے وہ گلائڈر ہوتا ہے. اب انجن والے بھی آنے لگے ہیں، اگرچہ یہ انجن نہیں آتا تو بہت حد تک اس میں الیکٹرانکس ہوتی ہیں اور کنٹرول کے لیے اس میں کنٹرول پینل وغیرہ ہوتا ہے. اچھا جی، اٹس اے گلائڈر، یہ گلائڈر ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ورک آن اٹ دس ویک، آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ورک، میں کام کرنا شروع کرنے جا رہا ہوں، آن اٹ، اس پر، دس ویک، اسی ہفتے. میں اسی ہفتے اس پر کام کرنا شروع کر رہا ہوں. کام کرنا شروع کر رہا ہوں یعنی اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، ابھی تو یہ نقشہ ہے، اس کو پریکٹیکلی میں اس کو بنانے کی اب جو ہے کوشش کروں گا. کم بیک ان 2 months، 2 مہینوں میں آئیے. اینڈ آئی ول گیو یو اے رائڈ، اور میں آپ کو ایک رائڈ دوں گا. رائڈ دوں گا یعنی میں آپ کو اس کی جو ہے سواری کرواؤں گا. آل رائٹ، ٹھیک ہے، سیڈ انکل پرساد، انکل پرساد نے کہا. لیٹس سی واٹ ہیپنس، چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. الحمدللہ رب العالمین. لیٹس سی واٹ ہیپنس، اس کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہاں. In the next few days, Ravi worked very hard. اگلے کچھ دنوں میں روی نے بہت محنت سے کام کیا. He collected lots of bamboo and string.
اس نے بہت سارے بانس اور ستلیاں اکٹھی کی. آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک جہاز بن رہا ہوگا. اس نے بانس اور ستلیاں اکٹھی کری. اینڈ اے گریٹ ڈیل آف اولڈ نیوز پیپر, اور بہت سارے پرانے اخبارات. ہی بوروڈ اے نائف, اس نے ایک چاقو ادھار لیا, سوچ لیجئے چاقو بھی ادھار لیا. اینڈ اے اسکرو ڈرائیور, اور ایک پیچکس. ایٹ دا بیک آف دا ہاؤس واز این ایمٹی گیراج, گھر کے پیچھے حصے میں, گھر کے عقب میں, واز این ایمٹی گیراج, ایک خالی گیراج تھا. روی سیڈ ٹو ہز فادر, روی نے اپنے والد سے کہا, فادر آئی نیڈ اے ورک شاپ, مجھے ایک کام کرنے کی جگہ چاہیے, ورک شاپ چاہیے. آئی ایم میکنگ اے فلائنگ مشین, میں ایک اڑنے والی مشین بنا رہا ہوں. ہز فادر لافڈ, اس کے فادر اولن تو ہنسے, پھر بولے, آل رائٹ ہی سیڈ, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یوز دا گیراج, گیراج کا استعمال کر لو, بٹ ڈونٹ میک ٹو مچ نوائز, زیادہ شور شرابہ مت کرنا. ڈونٹ میک ٹو مچ نوائز, زیادہ شور مت کرنا. دا نیکسٹ ڈے روی اسٹارٹیڈ ورک, اگلے دن روی نے کام شروع کر دیا. ہی میڈ دا ونگس آف دا پلین آؤٹ آف بیمبو, اس نے جہاز کے بازو بنائے بانس سے. آؤٹ آف بیمبو, بانس سے. ایک چیز سے دوسری چیز, ایک چیز کی شکل بدل کر دوسری چیز بنا دینا, اس کو بولتے ہیں کیا کہتے ہیں, میک سم تھنگ آؤٹ آف سم تھنگ. کیا بولتے ہیں, میک سم تھنگ آؤٹ آف سم تھنگ. ٹھیک ہے, جیسے کیا کہتے ہیں, اس نے لکڑی سے دروازہ بنا دیا, تو آپ بولیں گے اس کو, ہی میڈ دس ڈور آؤٹ آف اے بلاک آف وڈ. ٹھیک ہے, یا آؤٹ آف وڈ. تو ایک چیز سے دوسری چیز بنا دینا. اس طرح کے پہلی والے کی حیت جو ہے وہ بالکل مکمل طور پر یہی کہ بہت حد تک جو ہے پہلے والے کی حیت بدل جائے, تو آپ بولتے ہیں اس کے لیے کیا, میک سم تھنگ آؤٹ آف سم تھنگ, ایک چیز سے دوسری چیز بنانا. ہی میڈ دا ونگس آف دا پلین آؤٹ آف بیمبو, اس نے بانس سے جہاز کے پر بنائے. ونگس پر کو بولتے ہیں. جہاز کے پر کا کیا مطلب ہے, جہاز کے جو بازو ہوتے ہیں اس کو بھی ونگس بولتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ ہی پٹ اسکروز ان آل دا جوائنٹس, تمام جوڑوں میں اس نے پیچ لگا دیے. اینڈ ٹائڈ دیم اپ ٹائٹلی ود اسٹرنگ, اور اس کو مضبوطی سے, ان سب کو مضبوطی سے باندھ دیا ایک ستلی سے. دین ہی کورڈ دا ونگس ود شیٹس آف نیوز پیپر, پھر اس نے ونگس کو یعنی بازوؤں کو ڈھانک دیا, چھپا دیا, ود شیٹس آف نیوز پیپر, نیوز پیپر کی شیٹ سے, نیوز پیپر کے ٹکڑوں سے. اینڈ فکسڈ سم وڈ بینیتھ دا ونگس, اور کچھ لکڑی کو اس نے بازوؤں کے نیچے فکس کر دیا. اینڈ فکسڈ سم وڈ بینیتھ دا ونگس, اور کچھ لکڑی کو اس نے بازوؤں کے نیچے فکس کر دیا, لگا دیا, ٹھوک دیا. روی میڈ اے ٹیل پلین آف بیمبو اینڈ پیپر, روی نے کاغذ اور بانس سے جہاز کی پونچھ بھی تیار کری, جہاز کی پونچھ بھی بنائی, ٹیل پلین بنائے. دیکھا نا وہ پونچھ سی کھڑی ہوتی ہے جہاز کے پیچھے کی طرف, اس کو بول رہے ہیں. ہی میڈ اے راڈ آف بیمبو, اس نے بانس کی ایک راڈ بنائی, سو دیٹ, تاکہ دا پائلٹ کوڈ رن دا ٹیل پلین, تاکہ پائلٹ اس جہاز کی پونچھ کو بدل سکے, ٹرن کر سکے. ٹو دا رائٹ اور ٹو دا لیفٹ, دائیں طرف یا بائیں طرف. جی یہ حقیقت ہے, جو جہاز کی جو پونچھ ہوتی ہے, جو ٹیل ہوتی ہے, وہ روٹیٹ کرتی ہے, وہ آگے پیچھے ہوتی ہے, اسی سے جو پائلٹ ہوتے ہیں سمت بدلتے ہیں. اسی طریقے سے جو جہاز کے ونگس ہوتے ہیں, جہاز کے ونگس میں جو اگلا حصہ ہوتا ہے وہ بھی اوپر نیچے ہوتا ہے, اس کو فلیپ بھی بولتے ہیں, اور اس میں جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی اوپر نیچے ہوتا ہے, اور جو ٹیل ہوتی ہے اس کی وہ رائٹ اور لیفٹ جو ہے وہ مڑتی ہے. اگر آپ کو رائٹ جانا ہے, لیفٹ جانا ہے, تو اسی حساب سے وہ اس کی سمت کو جو ہے تبدیل کرتے ہیں. ہی میڈ اے راڈ آف بیمبو, اس نے ایک بانس کی روڈ بنائی, روڈ وہ والی جو مطلب آگے جہاں پر پائلٹ بیٹھے گا, سو دیٹ, تاکہ دا پائلٹ کو ٹرن دا ٹیل پلین ٹو دا رائٹ اور ٹو دا لیفٹ, تاکہ پائلٹ جو ہے وہ جہاز کی پونچھ کو دائیں طرف یا بائیں طرف موڑ سکے. روی پینٹڈ دا نیوز پیپر ونگس اے برائٹ بلو, روی نے نیوز پیپر والے بازوؤں کو پینٹ کر دیا
तेज नीले रंग से, ब्राइट ब्लू, चमकदार नीले रंग से। इन 2 months, 2 महीने में, द प्लेन वॉज फिनिश, प्लान जहाज जो है वो तैयार हो गया। देन ही शोड इट टू हिज फादर, फिर उसने अपने वालिद को ये दिखाया। हिज फादर वॉज क्वाइट डिलाइटेड, उसके वालिद बहुत खुश थे। विल इट फ्लाई, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि क्या ये उड़ेगा भी? ऑफ कोर्स इट विल, सेड रवि, रवि ने कहा हाँ क्यों नहीं उड़ेगा। अंकल प्रसाद इज गोइंग टू बी द फर्स्ट अंकल प्रसाद इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पायलट, अंकल प्रसाद इसके पहले पायलट होने जा रहे हैं या होंगे। द फर्स्ट फ्लाइट विल बी ऑन संडे मॉर्निंग एट 10 o'clock, पहली फ्लाइट होगी इसकी संडे की सुबह को 10 बजे। ऑन संडे, संडे को, अंकल प्रसाद केम फॉर ब्रेकफास्ट, अंकल प्रसाद नाश्ते के लिए आए। आफ्टर ब्रेकफास्ट रवि टुक हिम टू द गैराज, नाश्ते के बाद रवि उनको गैरेज में ले गया। टू सी द प्लेन, जहाज देखने के लिए। इट डजंट लुक वेरी स्ट्रॉन्ग, सेड अंकल प्रसाद, अंकल प्रसाद ने कहा कि इसमें दम नहीं लग रहा। इट डजंट लुक वेरी स्ट्रॉन्ग, दमदार नहीं लग रहा ये। अच्छा, ओह इट इज, अरे ये है, सेड रवि, रवि ने कहा कि ये है, मतलब इट इज स्ट्रॉन्ग। इट विल इजीली कैरी यू, आपको तो ये आसानी से उठा लेगा, आपको तो यूं ही उठा लेगा। अंकल प्रसाद लाफ्ड, अंकल प्रसाद हंसे। एंड ही थॉट टू हिमसेल्फ, और उन्होंने अपने आप में सोचा, व्हाट अ नॉइज देयर विल बी, कितना शोर होगा। व्हेन आई सिट ऑन इट, जब मैं इस पर बैठूंगा। एंड एवरीथिंग ब्रेक्स, और ये जहाज जो है पूरा टूट फूट जाएगा। ये उन्हें लगा कि क्या कहते हैं, जब मैं बैठूंगा तो क्या कहते हैं मेरे वजन से ये तमाम चीजें टूट फूट जाएंगी और बड़ी आवाज होगी। अच्छा, he and Ravi carried the plane out of the garage and along the road to a little hill. वो और रवि, यानी अंकल प्रसाद और रवि, कैरीड द प्लेन आउट ऑफ द गैराज, उस जहाज को उठाकर लेकर आए गैराज से। एंड अलोंग द रोड, और फिर रास्ते से होते हुए, टू अ लिटिल हिल, एक छोटी सी पहाड़ी पर। लॉट्स ऑफ पीपल सो देम, बहुत से, सो देम कैरिंग द प्लेन, बहुत से लोगों ने उन्हें, उस जहाज को उठाकर ले जाते हुए देखा। एंड फॉलोड देम, और उनके पीछे पीछे आ गए। एट लास्ट, बिल आखिर, आखिर में, दे केम टू द हिल, वो एक पहाड़ी पर आए। एंड पुट द एयरप्लेन डाउन एट द वेरी टॉप ऑफ अ हाई फ्लैट रॉक, और उन्होंने उस जहाज को नीचे रख दिया। पुट द एयरप्लेन डाउन, उन्होंने जहाज को नीचे रख दिया। एट द वेरी टॉप ऑफ अ हाई फ्लैट रॉक, एक ऊंचे मुसत्तह पत्थर के ऊपर। ठीक है, एक ऊंचे, हाई ऊंचे, फ्लैट मुसत्तह हमवार, रॉक पत्थर के ऊपर के टॉप पर। ठीक है। नाउ अंकल प्रसाद जंप इन, क्राइड रवि, रवि चिल्लाया, अंकल प्रसाद अब आप इसके अंदर बैठिए, यानी जंप इन, यानी इसके अंदर कूद कर बैठिए, यानी बैठिए। जंप इन, शाउटेड अंकल प्रसाद, अंकल प्रसाद चिल्लाए, जंप इन, कहां कूदूं? जंप इन वेयर, कूदूं? अरे कहां कूदूं भाई? ओह, सेड रवि, रवि ने कहा, यू हैव टू सिट ऑन दिस पीस ऑफ वुड, आपको इस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर बैठना है। नाउ लिसन केयरफुली, अब ध्यान से सुनिए। आई विल टेल यू हाउ टू फ्लाई द प्लेन, मैं आपको बताऊंगा कि इस जहाज को उड़ाना कैसे है। दोज लूप्स ऑफ स्ट्रिंग आर फॉर योर फीट, अच्छा, रस्सी के ये फंदे, लूप्स पाँव में जैसे ब्रेक वगैरह होते हैं ना, वहां पर जो है रस्सी के वो बना दिए थे। ये रस्सी के फंदे, अच्छा जी, आर फॉर योर फीट, ये आपके पाँव के लिए हैं। एंड यू पुट बोथ हैंड्स ऑन दिस बार, और ये आप अपने दोनों हाथ इस बार के बार पर रखेंगे। इफ यू वांट द प्लेन टू गो अप, अगर आप चाहें कि ये जहाज ऊपर जाए, इफ यू वांट द प्लेन टू गो अप, अगर आप ये चाहते हैं कि जहाज ऊपर जाए, यू पुल द बार टुवर्ड्स यू, तो आप इस बार को अपनी तरफ खींचेंगे। इफ यू वांट द प्लेन टू गो राइट, अगर आप चाहते हैं कि जहाज दाएं तरफ जाए, यू पुश योर राइट फुट डाउन, तो आप अपने दाएं पांव को नीचे पुश करेंगे। इफ यू वांट द प्लेन टू गो टू द लेफ्ट, अगर आप चाहते हैं कि जहाज बाएं तरफ जाए, यू पुट योर लेफ्ट फुट डाउन, तो आप अपने बाएं पांव को नीचे करेंगे। कैन यू रिमेंबर इट ऑल दैट, आपको ये सब याद रहेगा? अंकल प्रसाद स्माइल टू हिमसेल्फ, अंकल प्रसाद खुद में मुस्कुराए। ही न्यू द प्लेन वुड नॉट फ्लाई,
انہیں تو معلوم تھا کہ یہ جہاز اڑنے والا تو ہے نہیں. اینسو واز ناٹ فرائیڈنڈ ایٹ آل, اور اس لیے انہیں کوئی ڈر ور تھا نہیں. ہی سیٹ آن دا سیٹ, وہ سیٹ پر بیٹھے, اینڈ پٹ ہز فیٹ تھرو دا لوپس آف اسٹرنگ, اور اپنے پاؤں کو اس رسی کے پھندوں میں ڈالا, اینڈ اینڈ ہیلڈ ٹائٹلی آن ٹو دا بیمبو روڈ, اور اس بانس کی روڈ کو مضبوطی سے پکڑ لیا. آئی ایم ریڈی, ہی سیڈ ٹو روی, انہوں نے روی سے کہا کہ میں تیار ہوں. بٹ دا پلین ازنٹ گوئنگ اپ, لیکن جہاز اوپر نہیں جا رہا. انکل پرساد laughed loudly, انکل پرساد بہت زور سے ہنسے. یہ ہو گیا آپ کا پورا سبق آج کا.